وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ البتہ وہ پھیر لیتے اپنی پشتیں پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہ وہ پاتے کوئی مددگار کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار اگر تم سے کافر لوگ لڑتے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی نہ ہو اللہ نے لڑائی رکوا دی ختم کرا دی کوئی لڑائی کی صورت بن بھی رہی تھی اللہ نے اس صورت کو بھی ختم کر دیا وجہ کیا تھی وجہ وہ بھی آگے آئے گی اللہ نے لڑائی کیوں نہ ہونے دی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی اگر لڑائی ہوتی تو نقصان کافروں کا ہی ہوتا مسلمانوں کا نقصان نہ ہوتا وہ جو کافر خیال کر رہے تھے کافروں کو بھی پتہ تھا اسی لیے کافروں نے صلح کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا تھا اور جب ان کو پتہ لگا مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے درخت کے نیچے تو کافروں نے کہا کہ صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے حالات بنائے کہ صلح کی طرف حالات بڑھے آگے اور صلح ہوئی اللہ نے کئی موقعوں پر لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ نے روک دیا اگر اللہ نہ روکتے اگر لڑائی ہوتی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے چاہے ماضی کی ہو چاہے حال کی ہو چاہے مستقبل کی ہو کوئی چیز مستقبل میں ہونی ہے وہ جو چیز ہوئی ہے جو چیز مستقبل میں ہونی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے اور جو مستقبل میں ہونا ہے اگر وہ نہ ہو کچھ اور ہو تو پھر کیا ہوگا اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے آئندہ پاکستان بھارت کی کوئی جنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی آئندہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اور کفار کی کوئی جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ کو پتہ ہے ہوگی یا نہیں ہوگی اگر بالفرض اللہ کے فیصلوں میں لکھا ہے کہ ہوگی تو پھر کس کا کتنا نقصان ہوگا اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے اور
اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ ہوگی، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہوگی تو کب ہوگی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اب اللہ کے علم میں یہ تھا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے روک بھی دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ 70 لوگوں نے 80 لوگوں نے حملہ کیا دھوکے سے مسلمانوں پر، اللہ نے ان 80 لوگوں کو قید کروا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ آپ نہ معاف کرتے، بالکل جائز تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا، وہ دھوکے سے آئے تھے اور لڑائی چھڑ جاتی۔ اللہ نے لڑائی روکے رکھی، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا لڑائی رکے اور مسلمانوں کو فائدہ ہو، لیکن اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر لڑائی نہ رکتی، لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں، اگر لڑائی ہو جاتی، تم سے کافر لڑتے، ایسا ہوا نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ تم سے لڑتے تو پھر کیا ہوتا، اللہ وہ بیان کر رہے ہیں، پھر بھی وہ پوچھتے پھر کر بھاگ جاتے، پھر بھی ان کا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہ ہوتا جو ان کی مدد کرتا، شکست پھر انہیں ہی ہونی تھی۔ جی آگے کچھ کہنے لگے تھے؟ ایسی مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی وغیرہ اس حوالے سے تو میرے علم میں کوئی ایسی پیش گوئی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ 2 قسم کے گروہوں کو آپ نے بشارت دی تھی کہ جو لوگ ان 2 قسم کے گروہوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہند سے لڑے گا، جو ہند کے لیے لڑائی کرے گا اور جہاد کرے گا، تو وہ گروہ جنتی ہے۔ اس قسم کی بشارت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اب یہ بشارت، اب اس کا حقیقی مصداق کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ نبی حسن کے دور میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام اپنے دور میں کوشش کرتے رہے کہ یہ جو ہند سے لڑائی ہو اس میں ہم شریک ہوں، صحابہ کرام کی خواہش تھی۔ اب وہ یہ چیز پوری ہو گئی ہے محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں، یا یہ ابھی ہونا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے کیسر کا جو شہر تھا قسطنطنیہ، جو اس جہاد میں شریک ہوں گے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، اور اسی طرح جو ہند سے لڑیں گے ان کے لیے بشارت ہے وہ جنتی ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ جو ہند والی جو بشارت ہے کہ جو ہند سے لڑیں گے جنتی ہوں گے، کچھ لوگ اس قسم کی بشارتوں کو پاک و ہند کی جنگ پر منطبق کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ منطبق ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ویسے اگر اس حدیث کے ظاہری الفاظ دیکھیں تو مسلمان ہند سے لڑیں گے، محسوس ہوتا ہے ہند اس وقت کافر ہوگا جب مسلمان ان سے لڑیں گے، تو اس ہند سے مراد وہ ہند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہند تھا، ہندوستان آپ کے دور کے ہندوستان تو کافی بڑا تھا، اس میں آج کا پاکستان بھی اور بنگلہ دیش بھی اور برما بھی اور بھوٹان بھی اور مالدیو بھی، نیپال بھی، اور یہ سارے اس میں علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو وہ جی تو یہ سارا جو ہے وہ عمومی ہند مراد ہے، اور مسلمان ان سے لڑیں گے وہ پہلی جنگ مراد ہے، یا ہند کے اندر کے کچھ علاقے کچھ مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، کچھ کافروں کے پاس آ جائے گی ان کے آپس کی لڑائی۔ تو یہ کوئی معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ آرام سے کشمیر کی جنگ کو اور یہ پاک و ہند کی جنگ کو ان چیزوں پر انتباہ کریں۔ یہ چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی طور پر یہ مراد نہیں ہے، ممکن ہے یہ مراد ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ چیز اتنی آسان نہیں ہے کہ اس طرح کر کے یا ہم انتباہ کرنا شروع کر دیں۔ حدیث کے الفاظ اس قسم کے ہیں کہ جو لوگ ہند سے لڑیں گے، تو جو لشکر ہند سے لڑے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ تو اس سے حقیقی مراد کیا ہے، تو اس کا حقیقی مصداق کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ جو لڑائی ہے نا، امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ لڑائی ایسی لڑائی ہے جس کا ذکر ملتا ہے پیشین گوئیوں میں، کہ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے جو دونوں کا دشمن ہوگا، اور اس جو مشترکہ دشمن ہوگا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا، تو مسلمان اور عیسائی حلیف ہو کے لڑیں گے، اور پھر وہ غالب آ جائیں گے مسلمان اور عیسائی اپنے مشترکہ دشمن پر۔ اب جب غالب آ جائیں گے، مسلمان کہیں گے کہ یہ اللہ کے مدد کرنے سے ہوا ہے، اور عیسائی کہیں گے کہ یہ جو فتح ہمیں ہوئی ہے یہ تو ہمیں صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو عیسائی صلیب کو بلند کریں گے، مسلمان اللہ کے نعرے لگائیں گے، تو مسلمان اور عیسائیوں کے آپس میں اختلاف ہو جائے گا، اور اس اختلاف میں پھر مسلمان اور عیسائی آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے گی، اور پھر
اس میں آتا ہے کہ تفصیلات ہیں، اور ساری تفصیلات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، کئی احادیث ہیں قرب قیامت کے حوالے سے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اب دور کتنا دور ہے۔ اس میں 3 قسم کے مسلمان ہو جائیں گے، ایک تو بھاگ جائے گا، یہ منافق ہوں گے، اللہ معاف کرے، اور ایک وہ ہوگا کہ جو شہید ہو جائے گا، جو کام آ جائے گا۔ مسلمانوں کے گروہ 3 گروہ بن جائیں گے، ایک شہید ہو جائے گا اور یہ بہترین شہداء ہوں گے، یہ جنتی ہوں گے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوگا، اور ایک تہائی گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہوگا، اور مسلمانوں کی فتح ہوگی آخرکار کافی نقصان کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے امام مہدی وغیرہ کا جو ہے وہ دور آئے گا، تو وہاں ہند کا ذکر نہیں ہے اس میں، امام مہدی سے پہلے تو ہند کا ذکر عمومی طور پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تو باقی اب اس سے مراد ہماری آج کی جنگ، یہ آج پاکستان بھارت کے حالات، کشمیر کے حالات، وہ ہے کہ نہیں، یہ چیز بڑی گہری ہے، بڑی سینسٹیو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام 1947 کی جنگ، 1947 کے حالات، 1948 کی جنگ، 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، کارگل کی جنگ، اور پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم ان تمام واقعات پر اس حدیث کو فٹ کریں، تو یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس میں غور و فکر کی مزید کافی ضرورت ہے۔ کیا یہ چیز پہلے پوری ہو چکی ہے پیش گوئی کہ یہ ابھی آنے والی ہے؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑتے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر اگر تم سے لڑتے تو اللہ نے لڑائی ہونے نہیں دی، اللہ نے لڑائی رکوا دی۔ اگر ہو جاتی، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے اگر ہو جاتی تو کیا ہوتا، اگر ہو جاتی تو نقصان کافروں کا ہوتا زیادہ، وہ پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی مددگار پاتے، نہ کوئی ولی پاتے، نہ کوئی مددگار پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ طریقہ ہے اللہ کا جو گزر چکا ہے اس سے پہلے، یعنی یہ تو یہاں تو بات ہو رہی ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوتی تو نقصان کافروں کا زیادہ ہوتا، مسلمانوں کا ہوتا لیکن کافروں کا زیادہ ہوتا، اور کافروں کا کوئی مددگار نہ ہوتا، کوئی دوست نہ ہوتا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز صرف صلح حدیبیہ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک یہ اللہ کی سنت جاری رہے گی، اللہ کا طریقہ جاری رہے گا۔ یہ اللہ کا وہ طریقہ کار ہے جو پہلے گزر چکا ہے، شروع سے یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی یہی طریقہ چلنا ہے کہ جب بھی مسلمانوں اور کافروں کی فیصلہ کن آپس میں لڑائی ہو تو اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کافروں سے لڑیں، ان کے کوئی ذاتی مقاصد نہ ہوں، ان کی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت نہ ہو، اللہ کے رسول سے جنگ نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کے دین پر کما حقوق عمل کرنے والے ہوں۔ جب بھی مسلمانوں اور کافروں کی اسلام و کفر کی جنگ ہوگی، اسلام کے غلبے کے لیے مسلمان اس میں غالب آئیں گے۔ کبھی وقتی طور پر ایسا ہو جائے کہ وقتی طور پہ مسلمانوں کو نقصان ہو جائے تو وہ چیز وقتی ہوتی ہے، پھر وہ چیز بھی کمپنسیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں پہلے اور ہوتی ہیں یا ہوتی رہیں گی آئندہ بھی، تو وہاں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اور کافروں کا یہی ہے کہ کافر اس طرح کی ہر جنگ میں کافروں کے قدم اکھڑیں گے اور کافر جو ہیں وہ شکست دوچار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے، اور یہ وہی آیات قرآن کریم کی جو میں اکثر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ یہی انبیاء کے آنے کا مقصد تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس
دین کو، دین حق کو، دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ تو رسول اس لیے آتے ہیں، اللہ وحی اس لیے بھیجتے ہیں، اور اللہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور وہ آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں بہت ساری ہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے، ہم نے اپنے اوپر حق طے کر رکھا ہے، ہم نے اپنے اوپر لازمی کر رکھا ہے، ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت جاریہ ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور اس سنت میں کوئی تبدیلی آپ آئندہ بھی نہیں پائیں گے، آئندہ بھی یہ سنت ایسے ہی جاری رہے گی۔ جس کے پیچھے اللہ ہے، جس کی بیک پر، اس کو کس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شرط وہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر انسان اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لڑائی نہ کرے، انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر وہ لڑائی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، وسائل کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ مقصد کیا ہے، جذبہ کیا ہے، خلوص کیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبیوں کو ایسے حالات پیش آئے، اور نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے، نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے نبیوں کی مدد کی اور کافروں کے خلاف لڑائی کی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، ان کو جب کچھ آزمائشیں آئیں وقتی طور پر تو وہ اس سے سست نہیں پڑے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو انہیں مصیبت آئی، مشکل آئی، وہ اس سے سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، کمزور نہیں پڑے۔ وما استکانوا، وہ تھکے نہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور جب بھی وہ لڑائی کرتے تھے کافروں سے تو وہ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ ان کی کوئی دعا نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیاں ہمارے معاملوں میں وہ معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدم ثابت کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری کافر قوم پہ مدد فرمائیے، وہ دعائیں کرتے تھے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بہترین بدلہ عطا کیا، دنیا میں بھی غلبہ عطا کیا، فتح دی۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ عطا کیا۔ ہمیشہ سے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے، ان کے ساتھ تھوڑے ہوں رب والے وہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے آخرکار آپ کو فتوحات دیں، اسلام کا بول بالا ہوا، اور یہ وعدہ اللہ کا صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ لیکن اسی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط آگے ذکر ہیں۔ کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اللہ ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو زمین میں جگہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ انہیں خوف کے بعد امن عطا کرے گا، ایمان والوں کو خلافت عطا کرے گا، ان کے دین اسلام اللہ اس کو غلبہ عطا کرے گا، اللہ خوف کے بعد مسلمانوں کو امن عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ اللہ کے ساتھ شرک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہم نے تو موٹی موٹی بات چیزیں رکھی ہیں، شرک کی بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ دنیاوی ہتھیار پر بھروسہ کرنا، عددی قوتوں پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرنا، یہ سب چیزیں شرک کی صورتیں ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو یہ صحیح موحد ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرتا ہو، کسی اور پر اعتماد نہ کرتا ہو، دنیاوی اسباب پر، دنیاوی تعداد پر، دنیاوی وسائل پر۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ آگے ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ وہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ توحید، اقامت صلاۃ، اطاعت زکوٰۃ، رسول کی اطاعت، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے خلافت کا اور جو سارے وعدے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے نہیں ہیں، ہم دین سے دور ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے کوسوں دور ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے ہماری ہر طرح سے،
اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. پھر ہمیں ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں جگہ جگہ، اور پھر اللہ کے وعدوں پر شک بھی کرتے ہیں. اللہ کے وعدے کیوں نہیں پورے ہو رہے، کافر کیوں غالب ہیں، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے. کوئی جو اللہ نے مدد کی ہے، جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، مسلمانوں کو کم وسائل دیے ہیں اللہ نے. اللہ کے جو احسانات ہیں وہ کم ہیں مسلمانوں پر، خرابی تو ساری ہماری اپنی ہے. وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ہم اللہ رب العالمین پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے وعدوں پر کبھی شک نہیں کر سکتا. کبھی اللہ کے بارے میں اس صورت کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے وعدوں پر شک کرنا یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے. یہ نیک بندوں کے بارے میں برا گمان ہے، اور اللہ کے بارے میں، نیک بندوں کے بارے میں برا گمان منافق قسم کے لوگ رکھتے ہیں. مومن بندہ وہ برا گمان نہیں رکھ سکتا. جو برا گمان رکھتا ہے اسی پر مصیبت کا دائرہ ہوتا ہے. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم. برے گمان میں یہ چیز بھی آتی ہے، انسان سمجھے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے، ہم غالب نہیں آئیں گے. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ یہ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے کہ اگر تم سے کافر لڑ لیتے تو انہی شکست ہوتی، انہی کا نقصان ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں ہے. اور پھر فرمایا یہ اللہ کی سنت ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. یہ پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی سنت گزر چکی ہے، ہمیشہ مسلمان غالب آتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آئندہ بھی آپ اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے قیامت تک. اللہ کی یہ سنت، باقی ایک وقت آ جائے مسلمان ہی نہ رہے، کوئی اللہ کہنے والا ہی نہ رہے، پھر تو اب کافر ہی کافر رہ جائیں گے. جب کافر ہی کافر رہ جائیں گے پھر قیامت کا وقت بھی آ جائے گا، پھر دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو اللہ کے ان وعدوں پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور ساتھ اللہ کے رسول کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی قریش مکہ کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے روک دیا. یعنی وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے. وہ جو 80 لوگ آئے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دھوکے سے، لیکن اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکے. وہ سب کے سب قیدی بن گئے. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک دیا. ایسے موقع آئے کہ مسلمان بھی بکھرے ہوئے تھے، مسلمان بھی جو ہیں وہ غصے میں تھے کہ جی یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ قریش، اور یہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے قریش زیادتی کرتے رہے. تو اب جب حضرت عثمان کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہوئیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بیعت رضوان بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. تو صلح کی باتیں ہوئیں. صلح کی باتوں میں بھی بار بار ایسے موقع آئے کہ بعض شرطوں پر مسلمان راضی نہیں ہو رہے تھے، مسلمانوں میں جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو رہی تھی. اللہ نے ان چیزوں کو دبائے رکھا. اللہ نے ایسے حالات نہیں بننے دیے کہ لڑائی ہو. اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو بھی ان سے روکے رکھا، ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روکے رکھا، مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہ ذات ہے کہ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ وہ تم پر حملہ آور ہو کے تمہارا نقصان کریں. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا. کیسے؟ بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کے درمیان، مکہ کے بطن میں، مکہ کے پیٹ میں. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غالب بھی کر دیا تھا. کب غالب کیا؟ وہی 80 لوگ جو حملہ کرنے آئے تھے. میں نے ذکر کیا صحیح مسلم کی روایت ہے. 80 لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آئے، صحابہ کرام پر. تو وہ سب کے سب قید میں آ گئے. سب کے سب جو ہیں اللہ نے معجزاتی طریقے سے مدد کی. آسان نہیں تھا ان کو قید کرنا، وہ چھپ چھپا کر آ رہے تھے. اور تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت انس سے مروی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1811. حضرت انس فرماتے ہیں ان 80 رجلا من اہل مکہ، مکہ مکرمہ کے 80 لوگ ہبطوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف وہ اترے. من جبل التنعیم، جبل تنعیم کی طرف سے وہ آئے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکہ کے درمیان میں تھا. مکہ کے درمیان سے مراد ہے حدیبیہ مقام. حدیبیہ مقام مکہ مکرمہ کے بالکل ساتھ ہے. تو اس کو یعنی مکہ کے بالکل قریب
گویا کہ مکہ میں ہی، کہ گویا کہ مکہ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ بھی دیا، پھر بھی اللہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. اگر وہ قتل ہو جاتے، بالکل حق تھا ان کو قتل کر دیا جائے، وہ زیادتی کرنے والے تھے، لیکن وہ قتل ہوتے تو آگے لڑائی چھڑ جاتی. اللہ نے مسلمانوں کو ہاتھوں کو روک دیا، اور ان کے ہاتھوں کو روک دیا، وہ اپنے داؤ پیش میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ حملہ کر کے نقصان کر سکیں. نہ وہ نقصان کر سکے، نہ مسلمان غالب آنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ معاف کر دیا جائے. معاف کر دیا گیا. ہاتھ اوپر مسلمانوں کا رہا، مسلمانوں نے 80 لوگوں کو آزاد بھی کر دیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. تو حدیث میں ہے کہ 80 لوگوں نے اہل مکہ میں سے وہ اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل تنعیم سے متسلحین، ہتھیار پہنے ہوئے تھے سارے، یریدون غرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے. فاخذہم سلما، تو پکڑ لیا انہیں، سلمن حفاظت کے ساتھ، یعنی ان کو مسلمانوں نے قید کر لیا، یہ مراد ہے. فاستحیاہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ رکھا، آپ نے ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو، یعنی کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اے مسلمانوں، اور تمہارے ہاتھوں کو اے مسلمانوں ان سے روک دیا. نہ تمہارے ہاتھوں ان کا نقصان ہوا، نہ ان کے ہاتھوں تمہارا نقصان ہوا. کسی ایک کا نقصان ہو جاتا، اصل میں تیلی تو کوئی ایک لگاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا نفرت کا شعلہ جب بھڑکتا ہے پھر وہ رک نہیں پاتا. حملہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بڑی قوموں کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے. چند شر پسند لوگ بعض دفعہ نقصان کرتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا پورے جنگل میں آپ سمجھیے آگ لگ جاتی ہے. تو اللہ نے وہ نقصان نہیں ہونے دیا، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا. 80 لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تھا اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھ رہا. اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی کافر اچھے لگتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی اللہ کی کافروں سے دوستی نہیں ہے. یہ جو لڑائی اللہ نے نہیں ہونے دی، اس کی وجہ مسلمان تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو لیکن کافروں کو، مسلمانوں کو تو بچا لیا کافروں سے، پھر کافروں کو کیوں بچایا مسلمانوں سے؟ اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کوئی پیارے ہیں، وہ بڑے بدبخت ہیں، وہ کافر ہیں. ان کے جرم اللہ گنوا رہے ہیں کہ ان کے یہ نہیں کہ جرم نہیں ہے، ان کے جرم موجود ہیں. کیوں اللہ نے ہاتھ روکا مسلمانوں کا؟ اللہ کافروں سے تو مسلمانوں کو بچا لیا، وہ تو بچانا بنتا ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو کیوں بچایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ہمدردی ہے کافروں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی وحی کا، ہر چیز کو کفر کر دیا، انکار کر دیا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہیں روک دیا مسجد حرام سے. مسجد حرام سے روکنا یہ تو سب سے بڑی مسجد ہے، کسی مسجد سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا. اللہ کے رستے سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. انہوں نے تو عام مسجد سے نہیں روکا، مسجد حرام سے روکا، تمہیں عبادت کرنے سے، تمہیں جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا. ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ تمہیں وہ روکتے. والہدی معکوفا، اس حال میں کہ وہ جو قربانی تھی، وہ جو ہدیج تھی، وہ جو اونٹ لائے تھے، 70 اونٹ وہ لائے تھے، وہ رکے ہوئے تھے. ان یبلغ محلہ، یہ کہ وہ پہنچے اپنے حلال ہونے کی جگہ. اونٹوں کو روک دیا گیا، اونٹوں کے رستے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی. یعنی حاجی جاتے ہیں اپنے ساتھ، عمرہ کرنے والے 7 اونٹ لے جاتے ہیں اور جا کر مکہ مکرمہ میں ان کو، مینا میں، مکہ مکرمہ میں جا کر ان کو ذبح کر دیتے ہیں حج کے موقع پر. مینا وغیرہ میں ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ہو سکتی ہے. سارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی جو قربانیاں لے کے گئے تھے، کہتے ہیں ہر 10 لوگوں کی طرف سے ایک اونٹ تھا. تو یہ جو قربانیاں لے کے گئے تھے تو یہ عمرے کی نفلی قربانی لے کے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کافروں کا جرم کوئی نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو کیوں روکا؟ اس کی وجہ کوئی کافروں سے ہمدردی نہیں ہے، کوئی ان کی نیکی نہیں ہے. ان کے تو بڑے بڑے جرم ہیں.
وہ کافر ہیں ایک تو، نمبر دو انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ روکتے، پھر قربانیوں کو روک دیا، وہ قربانیاں اتنی دور سے مسلمان لے کر آئے، اب قربانی جب چل پڑے ایک دفعہ عمرہ میں یا حج کے لیے، تو اب اس قربانی کو اس کے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ کر وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے نام بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کو اللہ کے نام ذبح کیا جاتا ہے، جو بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اس قربانی کا حق یہ تھا کہ اسے اس کے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچا کر ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، لیکن انہوں نے قربانی کو بھی روک دیا۔ والہدی معکوفا، اور ہدی جو تھی، جو قربانی تھی جو حلال ہونی تھی مکہ جا کر، وہ روک دی گئی تھی، یہ کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی مکہ مکرمہ، قربانی کو بھی مکہ مکرمہ پہنچنے سے روک دیا۔ یہ تو سارے جرم تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے مومنوں کو ان سے روک دیا؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے مرد مومن، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور عورتیں مومن مکہ مکرمہ میں، لم تعلموہم، تم انہیں نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، یہ کہ تم ان کو رون ڈالتے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ مرد مومن اور وہ مومنہ عورتیں کتنی تھیں، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تھوڑی تھیں زیادہ تھیں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے تذکرہ کرتے ہیں نیک لوگوں کا جیسے بڑی جماعت ہیں، ممکن ہے وہ تھوڑے ہی ہوں، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایک دو بھی ہوں، وہ ایک دو لوگ، وہ ایک پوری بستی سے بھری پوری بستی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے اللہ کے نزدیک وہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں جیسے بڑی جماعت ہو۔ یہ کتنے تھے اللہ کو پتہ ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل تھے، حضرت ابن عباس، ان کی والدہ وغیرہ۔ اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، یہ کہ تم انہیں رون ڈالو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لا علمی میں انہیں رون ڈالو، کیا مطلب؟ اگر مسلمان اب اس غصے میں جو حضرت عثمان کے بارے میں بات مشہور ہوئی اور ان کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، اب وہ مسلمان جو ہیں تپے بیٹھے تھے، اب جب انہوں نے بیعت کی، اب بیعت کے بعد وہ مکہ مکرمہ پہ حلہ بول دیتے، اس میں کافروں کا نقصان ہوتا، کافروں کے ساتھ مسلمان بھی مارے جاتے، مسلمان مرد اور عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، تم انہیں رون ڈالتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، بس پہنچتی تمہیں ان سے معرۃ، نقصان، بغیر علم، بغیر علم کے، پھر تمہیں نقصان ہوتا۔ کیا نقصان ہوتا؟ اگر تمہارے ہاتھوں تمہارے مسلمان بھائی مارے جاتے، بعد میں پتہ لگتا یہ تو مسلمان تھے، تو کتنا پھر مذاق اڑاتے کافر اور منافق، وہ کہتے دیکھو جی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار دیا انہوں نے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بھی دھیان نہیں کیا، حالانکہ مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا ان کا، بعد میں پول کھلتا، یا تمہیں پھر خون بہا دینا پڑتا ان کا۔ اب ایک مسلمان مارا جائے، غلطی سے مارا جائے، جان کر مارا جائے، کسی مسلمان کا خون رائے گاہ نہیں جاتا۔ اگر کوئی بندہ جان کر مار دے تب تو پھر جو ہے وہ قصاص ہوتا ہے، یا مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، فدیہ لے سکتے ہیں، اور اگر غلطی سے مارا جائے تو اس کی دیت ہوتی ہے، اس کا خون بہا دینا پڑتا ہے، اس خون بہا دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے مسلمان کیوں نہ مارے جائیں، اس کا خون بہا دینا پڑتا ہے۔ تو خون بہا تمہیں دینا پڑتا، اور تمہارے بارے میں باتیں ہوتی، لوگ کہتے دیکھو جی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار دیا ہے اور ان کا نقصان کر دیا ہے، اور کئی نقصانات ہوتے۔ اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یہ کہ تم انہیں رون ڈالتے، پھر پہنچتا تمہیں ان کی طرف سے نقصان بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے، تمہاری لا علمی کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے۔ اگر یہ جنگ ہوتی، اس جنگ میں کافر لوگ مارے جاتے اور ان کا نقصان ہوتا، پیچھے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں نقصان زیادہ کافروں کا ہوتا، مسلمانوں کو بھی یہ نقصان ہوتا جس کا یہاں ذکر ہے، اگرچہ یہ کافروں کے نقصان کے مقابلے میں زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ مسلمانوں کا تھوڑا نقصان بھی برداشت نہیں کیا، اللہ نے جنگ ہی نہیں ہونے دی، کافروں کا نقصان بھی ہوتا، کافر مارے جاتے۔ یہ بہت سارے کافر جو مارے جاتے 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی ہے تو انہی میں سے بہت سے کافر مسلمان ہو گئے،
تو وہ تاکہ اللہ داخل کرتا اپنی رحمت میں جسے چاہتا. جو لوگ مارے جاتے کافر یہاں تو وہ پھر 2 سال بعد انہیں ایمان لانے کا موقع نہیں ملتا اور پھر وہ کفر پر قتل ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے, اللہ کی غضب کا شکار ہوتے. تو کافروں کو بھی مہلت مل گئی اور اس مہلت کی وجہ سے بہت سارے کافروں کو فائدہ ہو گیا. بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ کافروں کو قتل کر سکتے تھے, آپ کافروں کو چاہیں تو نہ معاف کرتے, آپ نے سب کو معاف کر دیا سوائے اس کے جنہوں نے ہتھیار اٹھایا. فتح مکہ کے موقع پر بھی کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھایا تھا اور کچھ بڑے قسم کے مجرم تھے. آپ نے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہیں خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ملیں ان کو تم نے قتل کر دینا. تو وہ چند لوگ تھے, تو باقی سب کو آپ نے معاف کر دیا. حالانکہ آپ اگر چاہتے تو ان کو آپ معاف نہ کرتے, آپ ان کو سزا دیتے, قتل کی سزا دیتے, بالکل حق پہنچتا تھا. پوری زندگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا, مکہ مکرمہ سے زیادتیاں کی آپ پر, آپ کے گھر پر, آپ کے مال پر, ہر چیز پر قبضہ کر دیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں اس سے یہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے مسلمان ہو گئے, ایک آدھ دن پہلے مسلمان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ جو آپ کا گھر تھا مکہ مکرمہ میں, آپ کا گھر تھا, آپ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. جب 8 سال کے بعد آپ وہاں فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں تو کسی نے سوال کیا آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ اپنے اسی گھر میں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ عقیل سے مراد ابو طالب کے وہ جو بیٹے مسلمان نہیں ہوئے, تو حضرت علی کے بھائی وہ جو کافر تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ ہر چیز پہ قابض ہو گئے تھے کیا, اور دیگر اسی طرح کافروں نے تمام مسلمان جو وہاں سے گئے تھے ان کے گھر بار پر, مال و دولت پر, ہر چیز پہ قبضہ کر لیا تھا. پہلے نکلنے پر مجبور کر دیا اور بعد میں ہر چیز پہ قبضہ بھی کر لیا. تو جرم تو بہت زیادہ تھے. اس وقت بھی ان کو قتل کرنا بالکل جائز تھا, لیکن یہ ہے کہ قتل اگر کر دیتے تو وہ جائز ہوتا, لیکن اللہ نے ان پر یہ رحمت کرنی تھی کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دینی تھی اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دینی تھی. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ اللہ داخل فرمائے اپنے رحمت میں جسے چاہے. لو تزیلوا, اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے, اگر ان میں تمییز ہو جاتی. لو تزیلوا, اگر ان میں امتیاز ہو جاتا. کن میں؟ مسلمانوں اور کافروں میں. وہ جو مکہ مکرمہ میں کافر تھے اور مسلمان تھے, بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں امتیاز کوئی نہیں تھا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اگر ان کا ایمان ظاہر ہوتا ان کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا. یہ وہ مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے, ورنہ جو مسلمان ہجرت کر سکتا تھا پھر اس نے ہجرت نہیں کی. اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تھے, نماز دیگر احکامات. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو تھے لیکن ہم کافروں کے ڈر سے نہیں کرتے تھے. تو قرآن کریم میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. وہ کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور تھے اس لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکے. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ ان کو اپنے دینی شعائر پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا, پھر بھی وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیں کوئی بندہ کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں اس کو دینی احکامات پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو, اس بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وہیں ٹھہرا رہے. ہاں کوئی بندہ دعوت دینے والا ہے اللہ کے لیے قربانیاں برداشت کرتا ہے, مصائب برداشت کرتا ہے, دین کی دعوت کے لیے قربانی دیتے ہوئے وہ کہیں رہتا ہے, نقصان برداشت کرنے کے بعد بھی اس کو بعض اسلامی شاعر پر علی الاعلان عمل نہیں کرنے دیا جاتا, لیکن وہ اپنی اس مصلحت کے لیے کہ میں مسلمانوں کو, کافروں کو دین کی تبلیغ کروں گا اور کافر مسلمان ہو جائیں گے, ایسی صورت میں تو اس کو رہنے کی اجازت ہے. ورنہ کسی شخص کو جس کو اپنے دینی احکامات پر کھل کر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو, اس کو ایک جگہ پر وہ رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر کوئی لوگ وہاں رہتے رہیں اور مرتے وقت ان سے فرشتے کہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے, تم فلاں کام نہیں کرتے تھے, وہ آگے سے کہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں کمزور تھے, تو فرشتے کیا جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وسا ایسے لوگوں کا جو وہیں ٹھہرتے ہیں پھر بھی, وساءت مصیرا, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, سوائے کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کے.
لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، جو کوئی ہیلا نہیں پاتے کہ اب ہم سفر کر سکیں، وہ ہجرت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بوڑھے مرد ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، جوان مرد نہیں ہیں، ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکیں، مجبور ہیں تو مجبوری تو معاف ہے، مجبوری تو اللہ نے معافی رکھی ہے۔ تو جو ہجرت نہ کر سکے تو ٹھیک ہے، ایک جو ہجرت نہ کر سکے اس کو گنجائش ہے، اور دوسرا جو دعوت وغیرہ کسی بڑے مقصد کے لیے وہاں رکے، مصیبت برداشت کرے لیکن رکے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، اللہ شاید انہیں معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا۔ اور پھر فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بڑی فراخی پائے گا، بڑی وسعت پائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہجرت کریں گے ہمارا گھر بار ملازمت ہمارا سیٹنگ ساری ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ جا کر نئے سرے سے کاروبار اور گھر اور ہر چیز سیٹ کرنی پڑے گی، تو کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بڑی فراخی پائے گا، بڑی وسعت پائے گا، اس پہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہوگا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور پھر فرمایا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، اور پھر اس کو رستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کے احکامات، اس سے یہ لوگ مستثنا تھے، یہ جو مومن مرد و عورتیں تھیں یہ وہ تھے جن کے پاس کوئی ہیلا نہیں تھا، ہجرت کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اور حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس تو مسلمان نہیں ہوئے تھے تب، یا وہ بھی حضرت ابو سفیان کے ساتھ مسلمان ہوئے یا ان سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہم یعنی میں، میری والدہ وغیرہ، وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو ایسے سب لوگ جو ہیں وہ ڈر تھا کہ وہ مارے نہ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو تزیلوا، اگر یہ امتیاز ہو جاتا مسلمانوں اور کافروں کا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، البتہ ہم عذاب دیتے کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب۔ یعنی اگر یہ مسلمانوں کا ایمان انہوں نے چھپایا نہ ہوتا اور یہ خطرہ نہ ہوتا تو یہ جنگ ہوتی، ہو کر رہتی، اور اس جنگ میں کافروں کا ہی نقصان ہوتا، مسلمانوں کا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کرتے اور کافروں کی کمر ٹوٹ جاتی، اور یہ ایسی جنگ ہوتی کہ اس میں کافروں کو لگ پتا جاتا، لیکن یہ امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ جنگ نہیں ہونے دی۔ اب آپ ان حالات کو مد نظر رکھ کر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض لوگ جو کارروائیاں کرتے ہیں تو ان میں جو ہے یہ چیز بہت اہم ہے۔ جو کارروائی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے نمائندہ ہوں، وہ چاہے تھوڑے مسلمان ہیں کہیں، ان مسلمانوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کارروائی کے دوران بھی اور اس کارروائی کے بعد بھی۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ کارروائی کے دوران نقصان ہو جائے ان کا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ کارروائی کے بعد پتہ لگ جائے کسی طریقے سے کہ فلاں مسلمان تھے، اس کے بعد نقصان ہو، تو ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں کی صرف ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، کافروں کو مسلمانوں سے روک دیا، مسلمانوں کو کافروں سے روک دیا۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، بار بار جنگ کے حالات پیدا ہوئے، یہ ایک دو دفعہ نہیں ہوئے، کئی ایسے موقع آئے کافروں کی طرف سے کہ جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہوتے رہ گئے۔ یہ صلح اتنی آرام سے نہیں ہوئی تھی۔ جب صلح کے لیے معاہدہ لکھا جانے لگا ہے، اس معاہدہ لکھے جانے کے وقت کئی باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہر بات پہ جنگ ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صلح لکھتے ہیں، صلح نامہ۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی لکھنے والے تھے، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ سہیل بن عمر جو ان کی طرف سے نمائندہ تھا کہنے لگا ہم تو یہ نہیں مانتے، ہمارے ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا رحمان رحیم کون ہے، ہم تو اپنے ہاں لکھتے ہیں بسمک اللہم، وہ لکھو، ہمیں رحمان رحیم کو نہیں پتا۔ قرآن میں ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ سب اللہ کے نام ہے۔ لیکن کافر کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم رحمان کیا ہے، قالوا وما الرحمن، کافر کہتے تھے ہمیں نہیں پتا رحمان کیا ہے، کافر اللہ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا، اس پر جنگ ہو جاتی، مسلمانوں میں بڑا جوش بار بار پیدا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے۔ پھر جو ہے آپ نے فرمایا چلو لکھو کہ یہ وہ صلح ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہو رہی ہے۔ عربی میں آپ نے لکھوانا شروع کیا، وہ کہنے لگے ہم تو محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں،
اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہوں تو سارا جھگڑا ہی نہ ہو، سارا اختلاف ہی نہ ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہاں محمد رسول اللہ نے لکھا جائے گا. اب اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. حضرت علی فرمانے لگے، آپ نے فرمایا چلو مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی کہنے لگے میں تو نہیں مٹاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے مٹایا. کوئی مسلمان اس کو مٹانے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے اس میں ہماری ذلت بھی ہے اور یہ توہین بھی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹا دیں، گویا کہ ہم اپنے ہاتھ سے انکار کریں. وہ تو کافر نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. اب کافر کہہ رہے ہیں ہماری مانو، ان کی ماننے سے مسلمانوں کی ہٹی ہو رہی ہے. مسلمان تو مانتے ہیں نا. اب وہ چیز لکھ دی گئی، اب کیسے مٹائی جائے؟ تو بہرحال اللہ نے یہ صلح کروانی تھی، یہ اللہ نے کروانی تھی تو ہوئی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے روکا ہے کافروں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو کافروں سے، اور وجہ ایک ہی بنی ہے، یہ مسلمان مرد اور عورتیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واضح ہو جاتے مسلمان اور کافر، یہ امتیاز ہو جاتا تو جنگ ہو کر رہتی اور کافروں کو نقصان ہو کر رہتا. صرف اس وجہ سے یہ جنگ نہیں ہوئی. اصل چیز عددی نہیں ہوتی، اصل چیز وہ جذبہ ہوتا ہے. وہ جذبہ تھا مسلمانوں کا. 1400 لوگ تھے، وہ جذبہ اتنا بھر گیا تھا ان میں، حالات ایسے بن گئے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اور کہ ممکن ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو کافروں کی، بالکل ممکن ہے. وہ جو جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا نا، کافروں کو پتہ تھا اس جذبے کا. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں ان کو اس جذبے کا پتہ لگ چکا تھا. تو ان کو پتہ تھا، کافروں کو بھی. کافر تیار ہوئے صلح پر، لیکن درمیان میں کئی موقع ایسے آئے کہ صلح ٹوٹتے رہ گئی. تو یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ نقصان ہونا، جانی نقصان ہونا ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا بڑا دھیان ہونا چاہیے. سبحان ربک. جی عقیل، مسلم میں عقیل تو مشہور ہے، مسلمان ہو گئے تھے. عقیل بھی مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ کیا عقیل نے کچھ چھوڑا ہے ہمارے لیے، ہر چیز پہ قبضہ کر لیا. بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید مسلمان ہو گئے تھے. مسلم بن عقیل ان کے بیٹے، وہ تو حضرت حسین کے ساتھ، اور وہ تو شہید ہوئے باقاعدہ حضرت حسین کے حمایت میں.